السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آئیڈیلزم، ریئلزم اور نیچرلزم۔ یہ بی ایڈ آنرس کے ایجوکیشن فلاسفی کا مین ٹاپک ہے، تو آئیے آج ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ آپ ذرا ٹائٹل پہ دھیان دیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا۔ دیکھو، آئیڈیلزم کس سے نکلا ہے؟ آئیڈیا سے نکلا ہے۔ ریئلزم کس سے نکلا ہے؟ ریئلٹی سے نکلا ہے۔ نیچرلزم کس سے نکلا ہے؟ نیچر سے نکلا ہے۔ اگر آپ ٹائٹل کو اچھے سے سمجھ لیں نا تو آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ آئیے ہم اب ایک ایک کر کے ان سب کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ آئیڈیلزم کیا ہے۔ آئیڈیلزم، دیکھو میں نے ابھی ہی بتایا آئیڈیلزم کیا ہے، جو کہ آئیڈیا سے نکلا ہے۔ آئیڈیلزم کہتا ہے کہ آئیڈیا ہی ٹرو ریئلٹی ہے۔ جو ہم مٹیریل تھنگس دنیا میں دیکھتے ہیں نا، یہ ریئلٹی نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھو نا تو بہت ساری چیز آپ کو ملے گی۔ فار ایگزامپل میرے یہاں پہ سراؤنڈنگ میں چیئر پڑی ہوئی ہے، اوکے؟ تو چیئر کیا ہے؟ چیئر کا ایک فزیکل اپیئرنس ہے۔ تو آئیڈیلزم کیا کہتا ہے؟ فزیکل اپیئرنس جو ہوتا ہے نا وہ امپرفیکٹ ہوتا ہے، جو آئیڈیا ہوتا ہے نا وہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ دیکھو، چیئر جو ابھی بنی ہوئی پڑی ہوئی ہے نا، اس کو بنانے کے لیے کسی نے آئیڈیا سوچا ہوگا، وہ آئیڈیا ہی کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے۔ اور یہ آئیڈیا اس کو کہاں سے ملا؟ اکارڈنگ ٹو دا پلیٹو، جو یہ آئیڈیا ہے نا یہ ورڈس آف آئیڈیا سے آیا۔ پلیٹو کے مطابق ہمارے ورلڈ کی طرح ایک اور ورلڈ ہے جو کہ کیا ہے؟ ورلڈس آف آئیڈیا ہے۔ جو ہم یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں نا، اس کا ہم کہاں سے پک کرتے ہیں آئیڈیا؟ ورڈس آف آئیڈیا میں ہم آئیڈیا کو پک کرتے ہیں۔ اب جو ورڈس آف آئیڈیا میں جو آئیڈیا موجود ہے نا وہ اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہے، اور ہم جو یہاں پہ بنا رہے ہوتے ہیں نا جیسے اس کی کاپی ہے۔ یہ جو ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا وہ ورڈس آف آئیڈیا کا جسٹ شیڈو ہے، اوکے؟ وہ چیزیں اوریجنلی وہاں پہ موجود ہے، کہاں پہ؟ ورڈس آف آئیڈیا میں۔ اب یہ فلاسفی دینے والا کون ہے؟ ویسے دینے والا تو پلیٹو ہے، لیکن پلیٹو نے زیادہ تر کس کے کام کو پبلش کروایا ہے؟ سقراط کے کام کو پبلش کروایا، کیونکہ پلیٹو کس کا اسٹوڈنٹ تھا؟ سقراط کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اب سقراط کے زمانے میں تو ویسے ہی بھی ریٹن ورک تو ہوتا نہیں تھا، تو سقراط کا کام کس نے آگے بڑھایا تھا؟ پلیٹو نے آگے بڑھایا تھا، اوکے؟ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ کلیئر ہوگا آئیڈیلزم کیا ہوتا ہے۔ آئیڈیلزم میں زیادہ زور کس پر دیا گیا ہے؟ آئیڈیا پر دیا گیا ہے کہ آئیڈیا ہی ریئلٹی ہے۔ جو ہمارے سراؤنڈنگ جتنے بھی آبجیکٹ ہیں نا یہ امپرفیکٹ ہے، پرفیکٹ صرف کیا ہے؟ آئیڈیا ہے۔ اب اسکول میں اگر آئیڈیلزم کی فلاسفی کو فالو کیا جاتا ہے تو کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں؟ یہ سبجیکٹ کی لسٹ ہے۔ فلاسفی، میتھمیٹکس، جیومیٹری جو ہے نا مین پارٹ ہے آئیڈیالزم کا۔ جغرافی، ہیومینٹی، سوشل سائنس، ہسٹری، ایتھک، مورالٹی، ریلیجن، کلاسک لٹریچر اینڈ ریٹورک۔ آرٹ اینڈ میوزک بھی اس کا پارٹ ہے اور لینگویج بھی ہے۔ یہ سبجیکٹ ہیں جو کہ آئیڈیالزم کی فلاسفی اگر کوئی ٹیچر یا کوئی ایڈمنسٹریٹو یا اسکول جو ہمارا یہ کنٹری اگر یہ فلاسفی فالو کر رہا ہے تو یہ سبجیکٹ پر زور دیں گے۔ ویسے ہمارے ملک میں آئیڈیالزم نہیں ہے، اسینشیلزم ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آئیڈیالزم اگر کوئی ٹیچر اس فلاسفی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کون سے میتھڈ کو فالو کرے گا؟ وہ لیکچر میتھڈ کو فالو کرے گا۔ لیکچر میتھڈ سب کو پتہ ہے، ایک کوئی بھی ٹیچر کلاس اسٹوڈنٹ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنا لیکچر ڈیلیور کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹ پیسو ہوتے ہیں، اونلی جو ٹیچر ہوتی ہے یا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ سیکنڈ میتھڈ دیتے ہیں سقراطک ڈائلاگ۔ سقراطک ڈائلاگ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ سمجھ لیے کویشچن آنسر ہی ہوتے ہیں۔ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے اگر سقراطک ڈائلاگ کروا رہی ہے تو ٹیچر کیا کریے؟ اپنے بچوں سے کیا کر رہی ہے؟ ڈفرینٹ کویشچن پوچھے گی، جیسے ہو از اے کریٹر آف دا ورلڈ، تو بچے جواب دیں گے اللہ، تو پھر اللہ کی ریگارڈنگ ہی نیکسٹ کویشچن کرے گی، ان کے آنسر سے ہی دوسرا کویشچن بنے گا، اوکے؟ تو یہ ہے سقراطک ڈائلاگ۔ نیکسٹ کرتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ۔ ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ جنرل ٹو اسپیسیفک ہو کے پڑھاتے ہیں۔ جنرل ٹو اسپیسیفک کیسے ہوں گے؟ آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ اس کی ڈیفینیشن بتائیں گے، پھر اس کی ایگزامپل بتائیں گے۔ فار ایگزامپل آپ ناؤن پڑھا رہے ہیں، ناؤن کی ڈیفینیشن بتائیں گے، جنرلی کچھ بھی ڈسکس کر لیں گے، کلاس کے سراؤنڈنگ کیا ہے، یہ سب کچھ ناؤن ہے، پھر ڈیفینیشن پہ جائیں گے، پھر ایگزامپل دیں گے، جنرل ٹو اسپیسیفک جائیں گے، اوکے؟ اب انٹروسپیکشن پر آتے ہیں۔ انٹروسپیکشن کیا ہوتا ہے؟ جو لرنر ہوتا ہے نا، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ خود سے کیا کرے؟ آبزرو کریں چیزوں کو، تو یہ انٹروسپیکشن ہوگا۔
ڈسکشن میتھڈ سب کو ہی پتہ ہے، کلاس میں ڈسکشن کروانا. ریئل لائف اسٹوری بھی بہت ایزی ہے. ٹیچر کیا کرے گی، کوئی بھی ٹاپک پڑھا رہی ہے تو اس سے کس سے کنیکٹ کرے گی، ریئل لائف اسٹوری یا ریئل لائف سچویشن سے کنیکٹ کرے گی. یہ تھا آئیڈیالزم کی فلاسفی کے ٹیچنگ میتھڈ. آئیڈیالزم کی فلاسفی کیا ہوتی ہے، ٹیچر سینٹر ہوتی ہے. اس میں ٹیچر کو ہی زیادہ امپورٹنٹ دی گئی ہے. تو جب ٹیچر کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے تو کلاس روم میں کیا ہوتا ہے، اسٹرکٹ ڈسپلین ہوگا. یہ فلاسفی کیا کرتی ہے، اسٹرکٹ ڈسپلین کو فالو کرتی ہے. اب اتھارٹی آف نالج کس کے پاس ہے، ٹیچر کے پاس ہے. تو اسٹوڈنٹ کیا کریں گے، ٹیچر کی بہت رسپیکٹ کریں گے. اگر جو اس فلاسفی کو فالو کرتا ہے وہ ٹیچر کو ہی کیا مانیں گے، ایک واحد سورس مانیں گے جو کہ نالج ڈلیور کرتا ہے، جو آج کل کے اسٹوڈنٹ نہیں کر رہے ہوتے. آپ تو گیجٹ کا زمانہ ہے، اگر ٹیچر کچھ بھی بولتی ہے تو وہ جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ ٹیچر نے صحیح پڑھایا بھی ہے یا نہیں پڑھایا. اب نیکسٹ فلاسفی کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے ریئلزم. میں نے ابھی کہا تھا آپ ٹائٹل پر زور دینا، ریئلزم کس سے نکلا ہے، ریئلٹی سے نکلا ہے. اب اس کے مطابق کیا ہے، اگر ہم آئیڈیالزم اور ریئلزم کو تھوڑا سا کمپیئر کریں تو آئیڈیالزم میں کیا تھا، آئیڈیا پر زور دیا گیا تھا. مٹیریل آبجیکٹ کو انہوں نے امپرفیکٹ کہا تھا. لیکن ریئلزم میں اس کا الٹا ہے. ریئلزم میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا مٹیریل آبجیکٹ، جیسے کہ میں ابھی ایک روم میں بیٹھی ہوئی، یہاں پہ مجھے جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہے تو ریئلزم کے مطابق یہ ریئلٹی ہے. جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ ریئلٹی ہے. ریئلزم میں 5 سینسز کی بات کی گئی ہے. 5 سینسز سب کو ہی پتہ ہے کیا ہوتے ہیں. آئیز ہیں، ہمارے ہینڈ ہیں، ہمارے ایئر ہیں، ہم ٹچ کرتے ہیں وہ چیزیں ہیں. تو یہ ان 5 سینسز سے ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہی ریئلٹی ہے اکارڈنگ ٹو ریئلزم. اوکے، ریئلزم کے مطابق آئیڈیا کچھ بھی نہیں ہے، جو مٹیریل آبجیکٹ ہے وہ ریئلٹی ہے. اب جو ٹیچر یا جو کنٹری ریئلزم کی فلاسفی کو فالو کرتا ہوگا یہ ان سبجیکٹ کو پڑھائے گا، جیسے نیچرل سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجیکل سائنس اور فزیکل سائنس. آپ دیکھو اس کو سائنس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ ریئلٹی کو یہ فوکس کر رہا ہے نا، یہ سائنٹیفک نالج کو فوکس کر رہا ہے، وہ خیالی باتوں پہ نہیں جا رہا. جو آئیڈیالزم تھا نا وہ یوٹوپیا پہ فوکس کر رہا ہے، وہ خیالی پلاؤ پہ فوکس کر رہا ہے. ریئلزم ہے وہ ریئلٹی کو فوکس کر رہا ہے. جب بھی ریئلٹی کی بات ہوگی تو سائنس تو آئے گا. تو ریئلزم میں کس سبجیکٹ پر زیادہ زور دیا گیا، آپ دیکھیں تو زیادہ سائنس کے سبجیکٹ ہیں، جیسے کہ نیچرل سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجیکل سائنس، فزیکل سائنس. اس کے علاوہ ریڈنگ اور رائٹنگ پر بھی دیا گیا، کلچر، میتھمیٹکس، جغرافی، ہسٹری اور ایسٹرونومی. اب جو ٹیچر اگر اس فلاسفی کو فالو کر رہا ہوگا تو وہ کون سی ریزننگ کروائے گا، انڈکٹیو ریزننگ. آئیڈیالزم میں ہم نے ڈیڈکٹیو ریزننگ پڑھا تھا. ڈیڈکٹیو کیا تھا، جنرل ٹو اسپیسیفک تھا. اب انڈکٹیو اس کا الٹا کر دیں. انڈکٹیو کیا ہے، اسپیسیفک ٹو جنرل ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں ناؤن پڑھا رہی ہوں تو ڈائریکٹ میں ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گی، فرسٹ آئی ول گیو یو دا ایگزامپل. جیسے کلاس میں نے کچھ بھی ایگزامپل دے دی، بلیک بورڈ، چیئر، میں نے بچوں کو بتایا کہ یہ ناؤن ہے تو میں اسپیسیفک ہو گئی اور پھر میں نے ڈیفینیشن پڑھایا. تو یہ میں انڈکٹیو ریزننگ کرواؤں گی اگر میں ریئلزم کی فلاسفی کو فالو کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ. ڈیمونسٹریشن میتھڈ یہ ایک سمجھ لو سائنس کا ہی میتھڈ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اگر ٹیچر کچھ پڑھا رہی ہے تو وہ جو کچھ بھی پڑھا رہی ہے نا اس چیز کو شو کر کے دکھائے گی. جیسے فار ایگزامپل اگر پلانٹ کے بارے میں پڑھا رہی ہے تو وہ کلاس روم میں پلانٹ لے کر آئے گی اور اس کو ایکسپلین کرے گی. ریسیٹیشن میتھڈ یہ ہے کہ ریسیٹیشن میتھڈ یہ ہے کہ بچوں کو پریکٹس کروائی جائے. جیسے کہ فار ایگزامپل ٹیچر کچھ بھی پڑھا رہی ہے تو بچے اس کے پیچھے ریپیٹ کریں گے. فار ایگزامپل چھوٹی کلاسز میں ہم اکثر کرتے ہیں، ٹیچر پوم پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بچے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا میتھڈ ہے، ریسیٹیشن میتھڈ ہے. اوکے، پھر سے میں ریوائز کری. ریئلزم ریئلٹی کو فوکس کر رہا ہوتا ہے اور ریئلٹی ہم کس کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے 5 سینسز کے تھرو اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی ریئلٹی کی بات ہوگی تو سائنس کی بات ہوگی. تو ریئلزم زیادہ تر کس کو فوکس کر رہا ہے، سائنس کو فوکس کر رہا ہے.
تو آئی ہوپ سو کہ آئیڈیالزم ریئلزم آپ کو کلیئر ہوں گے. اب ہم جاتے ہیں نیچرلزم کیا ہے. اگر آپ ٹائٹل پر فوکس کریں تو نیچرلزم کس کو فوکس کر رہا ہے؟ نیچر کو فوکس کر رہا ہے. ابھی ہم آئیڈیالزم اور ریئلزم جب پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس کے سبجیکٹ بھی پڑھے, ہم نے ٹیچنگ میتھڈ بھی پڑھا. لیکن اگر ہم نیچرلزم کی بات کریں نا تو نیچرلزم میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے, کوئی ٹیچنگ میتھڈ نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گئی ہوں, جو کہ ریئلزم کا فاؤنڈر ہے وہ کون ہے؟ ایرسٹوٹل ہے. اور ایرسٹوٹل کون تھا؟ پلیٹو کا اسٹوڈنٹ تھا. پلیٹو کے اسٹوڈنٹ نے ہی اس کی تھیوری کو ریجیکٹ کیا تھا جو کہ آئیڈیالزم تھی. اوکے, اب نیچرلزم کی طرف جاتے ہیں. نیچرلزم کس کی فلاسفی ہے؟ یہ روسو کی فلاسفی ہے. یہ بات آپ کو جب میں ایس ایس ٹی کے ایگزام میں اپیئر ہو رہی تھی تو یہ ایم سی کیوز آیا تھا, تو پلیز آپ اس کو یاد رکھنا کہ کس کا کون فاؤنڈر ہے. اوکے, نیچرلزم نیچر کو فوکس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں کہاں سے آئیے؟ نیچر سے آئیے, اور ہمیں نیچر کے پاس ہی ریٹرن جانا ہے. اوکے, ہم جو انسان ہیں وہ بھی کس کا پروڈکٹ ہے؟ ہم نیچر کا پروڈکٹ ہیں, اور ہم سب کو نیچر کی طرف واپس جانا ہے. اب جو ٹیچر, جو کنٹری اگر نیچرلزم کی فلاسفی کو فالو کر رہا ہے تو اس کے مطابق کوئی ٹیچنگ میتھڈ یا کوئی سبجیکٹ فکس نہیں ہوں گے, بلکہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کس کے تھرو سیکھتے ہیں؟ نیچر کے تھرو سیکھتے ہیں. تو بچوں کو ہم کیا زیادہ تر کس کو فوکس کریں؟ بچوں کو پلے کروائیں, مطلب کھیل کود کے ذریعے سکھائیں. اور اگر کوئی ٹیچر نیچرلزم کی فلاسفی کو فالو کر رہا ہے تو اس کے مطابق کوئی ٹائم ٹیبل فکس نہیں ہوگا. ٹائم ٹیبل کیا ہوگا؟ بہت فلیکسیبل ہوگا. اوکے, یہ اسٹوڈنٹ سینٹر میتھڈ ہے. ہم ساری رسپانسبلٹی کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. بچہ اپنے پیس سے سیکھے گا, مطلب اس کی جب مرضی ہوگی تب وہ سیکھے گا. ہم کوئی امپوز نہیں کریں گے کہ یہ آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھنے ہیں اور اس میتھڈ کے تھرو پڑھنے ہیں. تو یہاں پر دیکھو کریکولم میں نے لکھا ہوا ہے کوئی فکس کریکولم نہیں ہوگا. اوکے, چائلڈ سینٹر کریکولم ہوگا. سبجیکٹ سینٹر کو ڈس ریگارڈ کیا گیا ہے اس فلاسفی میں, اور اس کے مطابق کوئی ٹیچنگ میتھڈ نہیں ہوگا, بلکہ ٹیچر کس کو زیادہ فوکس کرے گی؟ بچے کو کھیل کود کے ذریعے سکھا رہی ہوگی, اور کو کریکولر ایکٹیویٹی کو زیادہ فوکس کیا جائے گا اگر کوئی نیشنلزم کی فلاسفی کو فالو کرتا ہے. تو یہ 3 فلاسفی جو کہ ہم نے آج ڈسکس کی, آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ ٹائٹل پہ زور دیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا. آئیڈیالزم آئیڈیا, ریئلزم ریئلٹی, اور نیچرلزم نیچر. اوکے, آپ اس کے فاؤنڈر ضرور یاد رکھنا. آئیڈیالزم کی فلاسفی پلیٹو نے دی ہے, اور پلیٹو نے کس کے کام کو آگے بڑھایا؟ سقراط کے کام کو آگے بڑھایا. ریئلزم کس کی فلاسفی ہے؟ ایرسٹوٹل کی ہے. اور نیچرلزم کس کی ہے؟ روسو کی ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.